کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے. آج سے نیت کریں کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے, اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. اب آگے چلتے ہیں. یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا. آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے. لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے, اتنی ریکویسٹ آ گئی کہ شرن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے, کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا, اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلایا تھا, وہ نہیں آئے, ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی. تو امام پر گویا شرعن لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, کیونکہ وہ بلا رہے تھے, آپ جاتے. اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا. خطوط آ چکے تھے, ایویڈنسز موجود تھے, مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے, وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے, پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں, سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا, ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی, اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو ایوری تھنگ از اوکے, ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے, آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے, امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں, اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا, آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کال کر دی جاتی, کوئی ذرا واٹس ایپ کر دیا جاتا. ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب ایوری تھنگ از اوکے, آپ ٹریول کر چکے, اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے, آپ کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا. اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1,000-2,000 آدمی بھیج دیے جاتے, کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے, کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے, وہ سارے ایکوپڈ تھے, سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے, یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے. اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے. تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے, تلواروں کے سائے تھے, دشمنوں کا خوف تھا, مگر سجدے تھے, تلاوت تھی, عبادت تھی, اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے, گانے تھے, رقص و سرور تھا. آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, بہت شوق سے پڑھتے ہیں. یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے, کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں. ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری کربلا کے میدان میں بھی, اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری. میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں, گانوں میں, میوزک میں, اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں. کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, فجر بھی نماز پڑھتے ہیں, رات تلاوت کر کے سوتے ہیں, باوضو سوتے ہیں, راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری ہیں. امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. غور کیجئے, ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے, کرنی ہے نا انشاءاللہ. ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو, ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے, حسینی یا یزیدی, وی ہیو اینی آنسر؟ یہ غور کرنا ہے. اس کربلا کے واقعے میں 2 گروپس تھے, ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے, اور حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا, ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے, یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا. تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں, 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے,
وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں, یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا, ایک ہی واپس جاتا ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے, آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں, کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں, کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا, میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا. ہزاروں واپس گئے, ان کی نسل کا, ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت. سبحان اللہ. اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ہاں, وہ بڑی پیاری بات, بڑا خوبصورت جملہ پڑھا, کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے, یزید تھا حسین ہے, بس وہ ختم. اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں, کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے, اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے اربوں, ہر وہ مسلمان نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے. اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے, سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز, اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک باتیں سمجھیے گا, جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو, آپ اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں, نماز پڑھیں, دین کے کام میں یوز کریں, اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو, آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں, اٹریکٹیو ہو جائیں, آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں, درود پاک پڑھیں, ذکر اللہ کریں, تلاوت قرآن کریں, لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں, اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے, آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں, اللہ اس میں برکت ڈالے گا, ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو, اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نمازیں قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو, تمام پنجتن کے غلام کو, امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی, اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار, موڈ اچھا نہیں ہے, بس کل پڑھ لوں گا, بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا, ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا, جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا, ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا, تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے. مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا, کتنا افراتفری کا عالم ہوگا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں, اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے. یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے, سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا, گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا, اور آپ نے اسے بھلا دیا. آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہ کریں ایسا. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے.
ہم سب کے لیے کوشچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں. آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا. امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی. گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں، مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں. ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام ہوں. پلیز قرآن سے دوستی کر لیں. اب آتے ہیں ایک اور میسج. امام حسین کو ایمفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. ایک ہی تو مطالبہ تھا نا. اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں. امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہے آپ تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے، لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے. مدینہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، پھر شہید بھی ہو گئے. جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے، تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. اس کی پوری تفصیل ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے ماتھے پر پستول رکھ کر بعد اللہ کہے کفریہ کلمہ کہہ دو، تو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں، تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے، کہ نہیں کہتا، لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے، مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. یعنی میں سمجھا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے. تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے، کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے. مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے. یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں. ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا. ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب، جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی پر کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے، تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا. وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، جاب ایسی ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہے دنیا کی خاطر. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے، ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا. ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا. ہمت تو لاؤ اپنے اندر. پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں. کیا کریں، چلتا ہے. نہیں چلے گا بھائی، وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. سیکھو اس بات سے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے. کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے. اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو. اپنے دل سے پوچھو
کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں، اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہ نہیں۔ بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا، مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے۔ نہیں کرنا، یہی تو تمہارا امتحان ہے نا، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر تم واقعی پنجتن کے غلام، خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے۔ آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں، وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے۔ فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹھ راضی ہو جائے، چھوڑو، پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں۔ وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا، تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں ہیں، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چادر اتار کر۔ حالانکہ کیسا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا۔ کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیبیوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ، کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے۔ یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے، ایک غیر مسلم تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں، تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے، ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے، اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے۔ تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں، ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کہ تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے، ہماری ہر عورت کی عزت ہے، ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، باقی ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا، مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے۔ خدارا میری بہنیں، میری مائیں، جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریض کہلانا چاہتی ہیں، اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ تو نے جنت بی بی فاطمہ کی، ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں کیا جائیں گے، بعد اللہ جہنم میں۔ خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو۔ کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں، آپ بھی پردہ دار رہیں۔ اور آخری بات، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا، اب آخری بات، امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے، کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنا ہی ہے۔ میں کہاں ظلم کرتا ہوں، میں نے کب کسی کو قتل کیا، کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے۔ ہاں ظلم صرف کسی کو قتل کرنے، کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زد و کوب کرنے کا انعام نہیں ہے۔ ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ آستینیں چڑھائیں، کسی کی طرف لپکے اس کو ڈرایا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو گھور کر دیکھا وہ سہم گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ مذاق اڑایا کسی کا، نام رکھتے ہیں نا، ٹنگنا، کالا، موٹا، چھوٹا، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے، یہ بھی ظلم ہے۔ جی جناب، کسی کا جوئے کے ذریعے مال بٹور لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ سود کے ذریعے مال لے لیا، یہ ظلم ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے مال چھین لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ رشوت لی جو ظلم ہے۔ والدین کو ستایا ظلم ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دی ظلم ہے۔ رات کو شور شرابہ کر کے، نائٹ کرکٹ کھیلنے والوں، ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظالم یزید تھا،
بتاؤ اب کس طریقے پر چلنا ہے؟ ہاں سوچو، غلط پارکنگ کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں نا، بیڑا جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا، میرا کام تو ہو جائے، چاہے بیچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے، اس کا دروازہ لاک کر دیا، یہ بھی ظلم ہے، بہتان لگایا، الزام لگایا، ظلم ہے، ظلم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے، حسین کا نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچ لو کہ ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں معافی مانگنی ہوگی، ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا، ادھر مانگ لو ورنہ ادھر پچھتائیں گے، ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا۔ میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا واقعہ ہے، اور اس نے ہلا دیا نا، حالانکہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، مگر دیکھو یہ ہوتی ہے معافی۔ ہوا یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی، غلام کے بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسے